اللہ کے حکم کی وجہ سے تجارت کر رہے تھے، اذان کی آواز آ گئی، اب یہ دکان میں بیٹھے رہیں گے یا اٹھ جائیں گے؟ بھائی کیوں اٹھ جائیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کر رہے ہیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، حکم بدل گیا، اور نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، اب یہ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گے۔ اور اگر ان سے کہا جائے اعمال کے یقین والوں سے کہا جائے کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے یا بوجھل، تو پھر یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تجارت کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے مزدوری کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے زمیندارہ کر رہے تھے، اب حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، تو یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے، اب اللہ کا حکم بدل گیا، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں، تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کر سب کچھ چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ انفروا خفافا وثقالا، تو حکم کی وجہ سے کسی کام میں لگنا بہت مبارک، حکم کی وجہ سے چھوڑ دینا بہت مبارک۔ لگنے کا حکم آئے گا لگیں گے، چھوڑنے کا حکم آئے گا چھوڑ دیں گے۔ اس پر اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ تو اللہ نے واقعات سنائے، مال والوں کے واقعات بھی سنائے۔ قارون کے بعد بڑا مال تھا، ہم نے کیوں اس کو ناکام کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، تو کتنی باتیں تفصیل آپ سب جانتے ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ ہماری تربیت کے لیے سارے نمونے اللہ نے دکھائے، جن کو کامیاب کیا ان کے نمونے بھی موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے جی چاہی زندگی گزاری اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ اتنی گزارش ہے، اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے اٹل ہیں۔ آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے جیسے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کامیابی کا ذریعہ مادی اسباب ہے یا اعمال ہے؟ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، پھر مادی اسباب کو استعمال کرو، پھر تو حکم کی وجہ سے چلو گے، لیکن پہلے یقین نکالنا پڑے گا۔ مادی اسباب کا یقین دل سے نکل جائے، اعمال سے یقین دل میں اتر جائے، تو پھر دعوت میں کیا کہو گے بھائی؟ یہ بھی بتاؤ بھائی، کہ دعوت میں کیا کہو گے جو ہمارے مرض کا علاج ہو جائے؟ کیوں جی ہم سب چاہتے ہیں کہ مادی اسباب سے کامیابی کے یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، کیوں جی ہم سب چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ اور اکیلے کے لیے چاہتے ہیں یا پوری امت کے لیے چاہتے ہیں؟ سارے بھائی متوجہ نا، بازار دوبارہ سن لیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مادی اسباب ہیں، مال، ملک، منصب، جاگیر، اس سے کامیابی کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ تو یہ ہم سب چاہتے ہیں بھائی؟ اچھا، تو اکیلے کے لیے چاہتے ہیں یا پوری امت کے لیے چاہتے ہیں؟ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ بات آ جاؤ کہ اس کا علاج کیا ہے۔ یہ مرض تو آ گیا سامنے، یہ تو بڑا موذی مرض ہے، مادی اسباب سے کامیابی بڑا موذی مرض ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ ایک ایک کے دروازے پہ جاؤ اور جن مادی اسباب کا یقین تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے اس سے ہونے کا انکار کرو، اور عملوں سے ہونے کا اقرار کرو۔ مادی اسباب